اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا فأعوذ بالشيطان الرجيم ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة جاءكم رسول مصدق لما معكم به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جب اللہ تعالی نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر اس دنیا میں مبعوث کروں پھر تمہارے پاس ایک آنے والا رسول آ جائے تو تم نے اس کے ساتھ ایمان لانا ہوگا تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا جب میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو تمام انبیاء علیہم السلام نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آخری نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے اس کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا تم بھی گواہ بن جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں تو جو آدمی اس وعدے سے پھر جائے گا وہی ہی فاسق نافرمان ٹھہرے گا
حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کی کلام مقدس میں سے 2 آیات کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو ان آیات کے ترجمہ سے میرا مضمون آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو تمام لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی جائز طریقے سے اور کوئی غلط طریقے سے۔ تو ہمارے متعلق لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نہیں دیتے، یہ آپ کا مرتبہ نہیں سمجھتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں، بڑے بھائی کا مقام دیتے ہیں۔ تو ہمارے متعلق گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع رکھا ہے بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے متعلق جو کچھ تم کہتے ہو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ تو اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں نہ اس میں کمی کرتے ہیں، نہ ہم افراط کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی تفرید کی طرف جاتے ہیں، نہ ہی تو ہم غلو کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے مقام کو گرا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہوئے غلو کرتے ہیں، نبی کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ غلو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ اے لوگو میرا مقام بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھایا اور ان کو ابن اللہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فَقُولُوا تم یہ کہہ دو انما انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو انسان ہونے کی بنا پر اللہ تعالی نے مجھے اپنا نبی اپنا رسول منتخب کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی کی عظمت، نبی کی شان کس قدر ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی ہماری تخلیق کا سلسلہ شروع نہیں کیا ہے، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالی نے اپنے سب بندوں کو جمع فرمایا۔ 2 وعدے اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، ایک وعدہ اپنے تمام بندوں سے لیا ہے، دوسرا وعدہ اللہ تعالی نے صرف انبیاء سے لیا ہے۔ پہلا وعدہ اللہ تعالی نے
ہم سب کو پیدا کیا اور اپنے پاس بلایا، جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو دنیا میں بھیجنا ہے، میں نے تمہیں پیدا کر دیا، تمہیں زمین کا وارث بنانا ہے۔ تم زمین میں جا کر مجھے رب مانو گے، مجھے الہ تسلیم کرو گے، میری عبادت کو بجا لاؤ گے، تو ہم سب لوگوں نے اقرار کیا کہ اے اللہ ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، ہم تجھے ہی اپنا الہ، اپنا معبود تسلیم کریں گے۔ تو وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ ایمان بالغیب رکھنے کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ہماری طرف بھیجا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر خاص طور پہ انبیاء کی جماعت سے لیا ہے، تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے سروں کے اوپر نبوت کا تاج رکھنا ہے، میں نے تمہیں اپنا نبی، اپنا رسول بنانا ہے، میں نے تم کو زمین کے اوپر بھیجنا ہے مبلغ بنا کے۔ تو پھر میں نے اپنے آخری نبی کو بھی بھیجنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری طرف آئیں گے۔ تو جب یہ آخری نبی آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نبوتوں، اپنی رسالتوں کو چھوڑ کر اس آخری نبی کے ساتھ تم نے ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ پھر جو کتابیں تمہارے اوپر نازل کی گئی ہیں ان کی دعوت نہیں دینی، جو اس آخری نبی کے اوپر کتاب آئے گی تم نے اس کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھنی۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم ضرور ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے وعدہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ اس نبی نے کسی نبی کی زندگی کے اندر نہیں آنا۔ پھر آدم سے کیوں وعدہ لیا جا رہا؟ پھر نوح علیہ السلام سے کیوں وعدہ لیا جا رہا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کیوں وعدہ لیا جا رہا ہے؟ جو آخری نبی تھا، جس کی موجودگی میں آنا تھا، اس آخری ایک نبی سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا۔ وجہ، مقصد کیا ہے؟ اپنے نبی کے مقام کا اظہار کرنا ہے کہ اگر بالفرض یہ آنے والا نبی کسی نبی کی زندگی کے اندر آ جائے، چاہے آدم علیہ السلام کی زندگی میں آ جائے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آ جائے، چاہے نوح علیہ السلام کی زندگی میں آ جائے، چاہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر آ جائے، تو تمام انبیاء کے اوپر فرض ہے اپنی نبوتوں اور اپنی رسالتوں کو چھوڑ کر اس آخری نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیوں لیا؟ صرف آپ کے مقام کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ اس نبی کی یہ شان ہے کہ تمام انبیاء اپنی دعوتوں کو چھوڑ دیں گے، اس آخری نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ اور اس کا اندازہ، اس کی وضاحت حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک ورق لے کے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ورق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا، کچھ نہیں کہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تورات کا ورق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تورات کا ورق پڑھتے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے،
ناراضگی کا اظہار، اس کے آثار آپ کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ناراض ہوتے تھے، غصے کا اظہار کرتے تھے، تو آپ کے چہرے کے اوپر آثار ظاہر ہو جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا، عمر تو نیچے نظر کر کے پڑھتے ہی جا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے عمر، کیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا؟ ساکلت کا سواکل، کہ تجھے گم پانے والیاں گم پائے تو مر جاتا، اس سے بہتر تھا یہ حال تیرے اوپر نہیں آنا تھا، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو فوری طور پہ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، کہ میں اللہ کے غصے سے اور نبی کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ نے تو غصہ نہیں کیا، نبی نے غصہ کیا، تو پتہ چلا نبی کا غصہ وہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے غصے سے اور نبی کے غصے سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اللہ کا غصہ کیوں کہا گیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی بات ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ نبی کا عمل، نبی کی بات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ وحی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کے کسی عمل کی مخالفت کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، کہ میں تو اللہ کے ساتھ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، میں نبی کے ساتھ راضی ہوں، نبی کو اپنا رسول اور راہبر ہادی مانا ہے، جو اللہ کے نبی فرمائیں گے میں اس کے مطابق عمل کروں گا، اور دین اسلام کو میں اپنا دین مانتا ہوں، دین اسلام کے مطابق ہی میں نے عمل کرنا ہے۔ یہ تورات کا ورق تو میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ جاننے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ان الفاظ کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے اور کنٹرول کی اندر میں محمد کی جان ہے، تو یہ تورات کا ورق پڑھ رہا ہے، لو بدأ لکم موسیٰ، اگر تمہارے سامنے یہ تورات جن کے اوپر نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو تم موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنے وقت کے اندر عظیم نبی عظیم رسول تھے، تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، میری اتباع کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، تشریح کر دی کہ جب میں آ گیا ہوں تو سابقہ انبیاء کی شریعتیں، کتابیں وہ نہیں چلے گی، اب جو کتاب اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے وہی کچھ چلے گی۔ یہ مقام عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام ماننے کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کی حدیث آ جائے، اسے ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے امام اور اپنے عالم کی بات کو مقدم کر دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھا؟ الٹا ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کا مقام نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اگر جماعت اہل حدیث نہیں سمجھتی
پھر اس زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو کما حق کو ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ۔ چونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کی کتاب کو پکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑا ہے۔ ایک طرف اللہ کی کتاب آ جائے، دوسری طرف حدیث آ جائے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ہمارا کوئی آدمی بھی انکار نہیں کرتا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں مانتے یا اس حدیث کو نہیں مانتے کہ چونکہ ہمارے عالم نے نہیں مانا۔ ہمارے اندر غلطیاں ہزار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہتے۔ غلطیوں سے پاک فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پاک باز ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اپنے عقیدے کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ ہمارے افراد میں غلطیاں ہو سکتی ہیں جو ماننے والے ہیں، لیکن عقیدہ اور نظریہ وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ میدان محشر میں ہوں گے، سورج کو انتہائی قریب کر دیا جائے گا کہ آدمی اپنا ہاتھ اٹھانے والا اوپر کو اٹھائے تو سورج کو ہاتھ لگ جائے۔ آج کروڑوں میل سورج ہم سے دور ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اس قدر قریب آ جائے گا تو اس کی گرمی اور تپش کیسے برداشت ہوگی؟ وہاں پہ بھی کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، چونکہ ساری باتیں کسی ایک جمعہ کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جن بھائیوں نے مسجد میں نماز پڑھی کل اور آج، میرے عزیز میرے بیٹے عبدالعلیم صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، یہ میدان محشر کی گرمی انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ باقی تمام لوگ سورج کی گرمی کے اندر کھڑے ہیں، سورج کی گرمی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، تو تمام لوگ مشورہ کریں گے کیوں نہ ہم آج اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں کہ وہ ہمارے باپ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی ہے، پھر اولاد کا سلسلہ ان سے شروع کیا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کے نبی ہیں، تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے بابا جی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے بھی آپ کو سجدہ کروایا، یہ عظمت اور مقام سے نوازا ہے، آپ کو علم ہے کہ آج ہم کس پریشانی کے اندر ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے چھٹکارا دے دے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے، صرف اتنا کہا ہے کہ یہ سورج کی گرمی اور تپش سے ہمیں نجات مل جائے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کی بات ضرور ٹھیک ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزوں کے نام بھی سکھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت اور مقام سے نوازا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ
اس قدر ناراض ہے، غصے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالفرض اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ اے آدم میں نے تجھے جنت میں داخل کیا ہے، میں نے تجھے کہا تھا ایک درخت کے پھل کے قریب نہیں جانا، کون سا درخت تھا، کیا پھل تھا، آدم علیہ السلام جانتے تھے، اس تفصیل کے اندر بھی میں نہیں جاتا وہ کون سا درخت تھا، کیا پھل تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ جنت کی تمام نعمتیں استعمال کریں، اس نعمت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو ساتھ امتحان بھی لیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کافی عرصہ گزر گیا، جنت کے اندر رہے تو بات ذہن سے نکل گئی۔ قرآن نے کہا ہے فَنَّاسِ یا آدم، جان بوجھ کے قصداً نہیں کی تھی غلطی، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لیں۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ غلطی ہوگی بس یہ گیا گیا، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پکا پکا فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں جہنمی، اس نے کیا ایمان لانا ہے، کیا اسلام لانا ہے، اس نے سیدھے راستے کی طرف کیا آنا ہے، ہم بالکل ہی فتویٰ لگا کے اگر کو مایوس اور نا امید کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَّاسِ یا آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی اس کو اچھی طرح وہ یاد نہ رکھ سکے، ان سے غلطی ہو تو آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بالفرض مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، تم اور کسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو اختصار کرتا ہوں، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی زندگی کے اندر ان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگرچہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، چونکہ لوگ کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے، لوگوں کو بھی تو آگے چلانا ہے، رخصت کرنا ہے۔ تو ہر نبی نے کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی غلطی جو اللہ نے معاف کر دی ہے ان کو ان کی زندگی کے اندر ہی، پھر بھی وہ ذکر کریں گے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہ اگر بالفرض اللہ نے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دراصل سفارش کرنا اور سفارش کا قبول ہونا یہ مقام اللہ نے دینا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہر نبی نے پھر کوئی نہ کوئی بات تو کرنی، ہر نبی نے آگے رخصت تو کرنا۔ اس لیے آپ میرے خطبے سے یہ نہ سمجھے کہ انبیاء نے غلطیاں کر لی اور غلطیوں کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ غلطیاں کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اولویت کے خلاف، افضلیت کے خلاف ان سے کوئی کام سرزد ہو گیا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب تو ویسے ہی وہ اللہ سے ڈر رہے کہ اگر بالفرض اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو تمام انبیاء آگے رخصت کریں گے، تو پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ رکھ دیا ہے، اگر آپ بھی ہمیں جواب دے دیں گے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس پریشانی کے اندر ہیں، یہ سورج کی تپش، یہ سورج کی گرمی ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہماری سفارش کر دو یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اللہ کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ جاؤ ٹھیک ہے ہو گیا تمہارا کام، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے۔ اگر مختار کل ہوتے تو اللہ کے نبی فرما دیتے جاؤ تمہارا
کام پورا ہو گیا، سوال پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے عقیدے کی درستگی بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے پاس جائیں، اپنے اللہ کے پاس جا کے اپنا سوال ذکر نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اپنے اللہ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 7 دن تک دنیا کے لحاظ سے اللہ کے آگے سجدے میں پڑھتے رہیں، سجدے میں اپنے آپ کو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، لمبے لمبے سجدے کرنا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت وسجد وقترب، کہ آپ سجدے کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈھول بازوں کی طرف جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کی طرف آتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، کا سر توتا، کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سر آپ سوال کریں تو آپ دیے جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کی بنا پر لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو کچھ لوگ میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوں، تو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہونے کے بعد جن کے نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت کی طرف جانے والا ہے، جن کی نیکیاں کم ہو گئیں وہ جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، تو جو لوگ جنت کی طرف چلے گئے اور جو جہنم کی طرف چلے گئے، تو جنت کی طرف جانے والے وہ کامیاب ہے، جو جنت میں چلا گیا اس کو پھر نکالا نہیں جائے۔ جو جہنم کی طرف چلے گئے ان کے متعلق پھر اللہ کے نبی کی سفارشیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارشیں کریں گے، بار 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 اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میرے ماننے والے ابھی جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ تو اتنے میں جو اللہ کا قانون ہے عدل کرنا، انصاف کرنا، وہ گناہوں کی سزا بھی پوری ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تھوڑے سے لوگ جن کی طرف اللہ نشان دہی کریں گے کہ ان کو نکال لیا جائے، سارے نہیں نکلیں گے جہنم سے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اب سارے لوگ ہی جو جہنم میں ہیں ان کو نکال لیا جائے، تھوڑے تھوڑے کر کے، کیونکہ کسی کے گناہ کم کسی کے گناہ زیادہ، 7 سفارشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو جیسے جیسے پھر ان کے گناہ ختم ہوتے جائیں گے، معاف ہوتے جائیں گے، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو 7 قسم کی سفارشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ایک بہت بڑی سفارش تو میدان محشر میں ہے حساب و کتاب کے، پھر آپ کی سفارش کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پھر جو جہنم کی چلے گئے ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں ہوں گی۔ تو جتنی سفارشیں ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کا مقام ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن،
بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، جنت کا دروازہ بھی میں نے ہی کھلوانا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے جواب آئے گا من یقرع الباب، دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ تو میں کہوں گا انا محمد، انا محمد، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو فرشتہ دروازہ کھولے گا، وہ کہے گا مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جب تک میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تم نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی، یہ مرتبہ بھی آخری نبی کو عطا کیا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ وہی جنت کا دروازہ کھلوائے۔ او میرے بھائیوں، جس نبی کا مقام، جس نبی کی عظمت، جس نبی کی شان اس قدر ہے، پھر اس نبی کی اتباع، اس نبی کی پیروی وہ ہمارے اندر کیوں نہیں؟ تو اس نبی کی اتباع، اس نبی کی اطاعت ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ آج سارے لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث بیان کر دی جائے، کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کر دی جائے تو یہی کہا جاتا ہے جی ہمارے علماء نہیں جانتے، ہمارے بزرگ نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں تھا اس حدیث کا۔ حدیث صحیح البخاری میں کیوں نہ ہو، صحیح مسلم میں کیوں نہ ہو، پھر بھی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے جی ہمارے علماء نہیں جانتے۔ کتنی احادیث ہے رفع الیدین کے متعلق صحیح البخاری کے اندر، کتنی حدیثیں ہیں صحیح البخاری کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے متعلق، کتنی حدیثیں ہیں صحیح البخاری کے اندر آمین کہنے کے متعلق۔ ہمارے لوگ اکثر ان حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں، اپنے اپنے علماء کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے کیا اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھا؟ ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے، اور عمل کے لحاظ سے بھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا ہے، نبی کے مقابلے میں کسی عالم کو، کسی امام کی بات کو مقدم نہیں کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے عطا کر دے۔ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا عقیدہ نظریہ ہمیں عطا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس انداز کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جتنے انبیاء آئے علیہم السلام، تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو ان کا نام لے کے بلایا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر ٹھہرو۔ یا آدم عام لفظ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا، فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کر لیا تھا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹا تیرا ہے، لیکن انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کے عمل صالح نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ہم سے دوبارہ سوال بھی نہیں کرنا، اگر آپ سوال کریں گے ہم آپ کی نبوت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر تنبیہ فرما دی اپنے ایک عظیم نبی کو بھی۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تو اس سے معافی طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں دوبارہ ایسا سوال نہیں کروں گا۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا تو یا نوح کے لفظ،
کسی جگہ پہ یا ابراہیم فرمایا، کہیں پہ یا موسیٰ فرمایا، کہیں پہ یا عیسیٰ فرمایا ہے، تمام انبیاء کے نام لیے ہیں۔ جب باری میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی بات آئی ہے، امام الرسول کی باری آئی ہے، امام الانبیاء امام الرسول کا نمبر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یا محمد کا لفظ نہیں کہا، یا محمد کے لفظ سے نہیں پکارا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی کو مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کا مقام اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس انداز کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کتنا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، کتنا مقام آپ کو عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مقام عطا کیا ہے کہ جگہ جگہ پہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہے وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اذان کو دیکھ لو، اذان ہوتی ہے تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے الفاظ گونجتے ہیں تو وہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بھی گونجتا ہے، یہ ذکر بھی بلند ہوتا ہے، یہ ترانہ بھی بلند ہوتا ہے۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ تھوڑا مقام ہے۔ اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی بندہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اپنی دعا کے اندر جب تک وہ میرے اوپر درود نہیں پڑے گا اس وقت تک اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ وہ دعا ادھر ہی رہ جاتی ہے، عرش کی طرف نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی جب تک اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اے پیارے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کے مقام کو ہم نے بلند کر دیا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام اس آخری نبی کا تذکرہ کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے آخری نبی بھیجنے کا، جس نبی نے اس بیت اللہ کو آباد کرنا ہے اس نبی کو بھیج دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت عطا کی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، خوشخبری دینے والے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر بھی، تورات کے اندر، انجیل کے اندر
نبی جہاں پہ آپ کا تذکرہ اور آپ کے ماننے والوں کا بھی اللہ تذکرہ فرمایا ہے، تو یہ صحابہ کرام کی بھی عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا تذکرہ فرمایا سب کا کتابوں کے اندر، اور آخری نبی کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، وہ آخری نبی ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ان سے عمل کرواتا ہے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان بیان کرنا کافی نہیں ہے جب تک اس نبی کی اتباع اور پیروی نہ۔ الذین آمنوا به وعزروه ونصروه، وہ لوگ جو ایمان لائیں اس نبی کی تعظیم توقیر بھی کریں، اس کا مقام بھی بیان کریں اور اس کی اتباع اور اطاعت بھی کریں، اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیسا عظیم نبی ہماری طرف آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان کیا ہے ایمان لانے والوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو جتایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے صحت اور تندرستی۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس یہ بینائی آنکھیں نہیں ہیں، وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم سے دنیا لے لو، جتنا کچھ ان کے پاس ہے، اگر وقت کا حکمران کیوں نہ ہو، وہ مالک ہوتا ہے دنیا کے مال و متاع کا، اگر وہ بھی بینائی سے محروم ہو جائے تو بینائی لینے کے لیے اپنی پوری حکومت خرچ کر ڈالے گا آنکھوں کو لینے کے لیے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو محروم کر دے تو دنیا وما فیہا خرچ کرنے سے یہ آنکھیں، یہ بینائی واپس نہیں لی جا سکتی۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر قدر و قیمت کے یہ بینائی، یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں آنکھیں دے دی ہیں، تمہیں سننے کے لیے کان دے دیے، چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے، کسی نعمت کو نہیں جتایا۔ اگر جتایا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو جتایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے عظیم رسول بنایا، اللہ نے عظیم رسول ان کی طرف بھیجا ہے کہ وہ رسول ان کے اندر آ کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہوں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ کیسا عظیم نبی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس عظیم رسول آ چکے ہیں، وہ عظیم رسول تمہارے نفسوں میں سے، تم میں سے ہے۔ آج ہمارے کچھ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی اصلاح بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف آپ کی بشریت کا انکار ہے،
اور دوسری طرف ولادت مصطفیٰ بھی منا رہے ہیں۔ وہ نبی جب بشر ہے ہی نہیں، اس کی ولادت ہے ہی نہیں۔ کوئی کسی سے پوچھے بھی جبرائیل امین کی ولادت کب ہے، اسرافیل فرشتے کی ولادت کب ہے، کسی اور جبرائیل امین کی ولادت کب ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ چونکہ ملائکہ نوری ہے، ان کی ولادت زمین پہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ جس طرح عام لوگ پیدا ہوئے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ کو عبد کہنا، بشر کہنا، یہ اللہ کے نبی کی کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انما انا عبد، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہی تو اللہ کے نبی کا مقام ہے کہ عبد ہو کے، انسان ہو کے، بشر ہو کے اتنے بڑے مقام پہ فائز ہو گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، انسان ہو کے رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے زمین پہ آ جاتے۔ اس لیے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ حیران ہوئے، انہوں نے تعجب کیا، انسان ہو کے، بشر ہو کے، ہمارے جیسا ہو کے یہ کیسے آسمانوں کی سیر کر دی؟ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دوڑے دوڑے آئے، ابو بکر کو اس کے نبی سے ہٹانے کا، اس کا نبی کہتا ہے، نبی اس کو تیار نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معراج کا واقعہ سنا تھا۔ تو جب کفار مکہ نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے نبی نے واقعتاً یہ لفظ کہے ہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں 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 تمہارا نبی کہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے نبی نے میرا ایمان ہے، ابو بکر اس کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ آن کے اندر ایک لحظے کے اندر جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اسی آن کے اندر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ تو رات کا کچھ حصہ ہے نا، جبرائیل تو سکینٹوں کے اندر آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت لگا ہے۔ اگر میرے نبی نے کہہ دیا میرا ایمان، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر نہیں ہے، یہ تو شان ہے، یہ تو مرتبہ ہے، یہ تو عظمت ہے کہ عبد ہو کے اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کر دیا۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي، ہم نے تو اولاد بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، تو نبی ہمارے اندر آ گیا، یہ ہمارا بھی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت سے نوازا ہے۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر سے آئے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے نبی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر سے آئے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہونے کے لحاظ سے، لیکن مقام مرتبے کے لحاظ سے وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب آپ سے پوچھا گیا جی آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بیٹھا ہوا تھا، فرشتے آئے میرے پاس، تو ایک
دوسرے فرشتے کو کہ اس نبی محمد کا وزن کیا جائے تو میرا وزن کیا جاتا ہے، تو میرے مقابلے کے اندر 10 بندوں کو بٹھایا جاتا ہے، تو مجھے پلڑے کے بٹھایا جاتا ہے میرا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، 10 بٹھایا جاتا ہے، پھر 1000 کو بٹھایا جاتا ہے، میرا پلڑا پھر بھی اس کے مقابلے کی اندر ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے او کیا کرتے ہو، کیا وزن کرتے ہو لوگوں کا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پوری امت آسمانوں کو زمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو ایک طرف پوری مخلوقات آپ کے مقابلے کی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پھر بھی زیادہ ہے، اللہ سے کم مقام ہے، اور مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ سے ہے، چونکہ نبی کا مقام کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ جس طرح ایک استاد ہوتا ہے نا، استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو شاگرد کا پھر مقام استاد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد نے تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، ہم سب مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ، لیکن اللہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا محسن نبی، پیارا نبی، مشفق نبی، کس قدر اپنی امت سے پیار کرنے والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، مختلف قسم کے تحفے تحائف سے نوازا گیا، تو آپ واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا انعام ملا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ رات دن 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج موقع ہے، میں بھی نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں نے بنی اسرائیل کا آزمایا ہے، ان کو دیکھا ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا، آپ کی امت کے لوگ بھی عمل نہیں کر سکیں گے، آج موقع ہے، اللہ سے تخفیف کروا لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ تخفیف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار کیوں آتے گئے؟ اپنی ذات کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم رسول بنایا ہے، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، آپ اس قدر لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبے سجدے، لمبی عبادت کرتے تھے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی بار اللہ کے پاس جانے کی؟ تو اللہ کے پاس گئے ہیں محض اپنی امت کے لیے۔ تو پھر امت کے لوگ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں؟ تو پھر امت کو بالاولا اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پہ اپنی امت کا خیال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا،
آپ نے نماز پڑھائی، نماز تراویح، تیسرے دن آپ نے نماز نہیں پڑھائی، امت کا خیال کیا ہے کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا عمل کرنا۔ مسواک کو آپ پسند کرتے تھے، اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اپنی امت کو حکم دے دوں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، لیکن مجھے ڈر ہے مشقت کا کہ میری امت کے اوپر مشقت ہوگی، اس لیے آپ نے حکم نہیں دیا، ترغیب ضرور دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امت کے لیے محسن بن کے آئے، مشفق بن کے آئے، مہربان بن کے آئے، امت سے محبت کرنے والا بن کے آئے ہیں، تو پھر ایسے عظیم نبی سے ہماری بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی کی شان، نبی کی عظمت ایک جمعہ کے خطبہ کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو میں نے بیان کیا ہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے ساتھ کما حق ہو محبت کرنی چاہیے۔ اسی کے اندر ہی کامیابی اور کامرانی ہے، اسی کے اندر ہی ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اسی چیز کا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اپنی زندگی کے اندر نبی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو نبی کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات مانے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ کی بات ماننی ہے۔ نبی کے مقابلے میں، نبی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا۔ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو میرے بھائیوں آ جاؤ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ماننے کا دعویٰ کیا، ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے تو مکمل طور پہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جاؤ، پھر ہی دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔